پڑھا جاتا تھا، اللہ کے پیارے نبی جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے صحابہ رونے لگتے تھے۔ صحابہ کبھی کبھی قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے۔ او لوگو، آج وہی قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن، فضیل ابن عیاض کو دیکھو، اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے 27ویں پارے کی سورہ حدید کی 26ویں پارے کی سورہ حدید کی آیت پڑھتا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ اے ایمان والو، کیا اب بھی تم نہیں سدھرو گے؟ کیا تم اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ جب فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی یہ آیت پڑھی، فضیل ابن عیاض نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ، وہ سمے آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور اس دن کے بعد سے فضیل ابن عیاض نے ڈاکہ ڈالنا بند کر دیا، اور اتنے بڑے عابد بن گئے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہونے لگا، اور خانے کعبہ کا 24 گھنٹے خانے کعبہ کے پاس وہ زندگی گزارنے لگے۔ قرآن کی ایک آیت دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ مگر ہمارا نوجوان، اس بیچارے کو تو گانے میں مزہ آتا ہے، اس کو میوزک میں مزہ آتا ہے، وہ ایئر فون لگا کر کے کانوں میں بائک بھی چلا رہا ہے تو گانا سن رہا ہے، کار میں بیٹھا ہے تو کار میں بھی گانا بجا رہا ہے، اس کو میوزک میں سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تم اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور جس دل کو گانے سے سکون ملے، جس دل کو میوزک سے سکون ملے، سمجھ جاؤ کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے، اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل اگر زندہ ہے تو اس کو قرآن کے ذریعے سکون ملے گا۔ آج ہمارا نوجوان قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سنتا۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پڑھو، کبھی یوٹیوب کھولو، اس پہ لکھو سورہ مریم شیخ سعود الشریم کی آواز میں، سورہ مریم شیخ سدیس کی آواز میں، سورہ رحمان شیخ معیقلی کی آواز میں، شیخ منشاوی کی آواز میں سورہ مریم۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ قرآن کی تلاوت سنو میرے بھائی، اللہ کی قسم آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کی روح سرشار ہو جائے گی۔ اللہ کے کلام میں آج بھی وہ کشش ہے، وہ اٹریکشن ہے، مگر ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا، چلو قرآن اٹھاؤ قسم کھانے کے لیے۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو چومنے کے لیے۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو پڑھ کر کے کسی کو دم کرنے کے لیے نہیں میرے بھائی۔ قرآن کا یہ سارا مقصد بعد میں ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا مقصد ہے قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر غور کیا جائے اور قرآن پر عمل کیا جائے۔ طارق انور صاحب ہمارے دوست ہیں، میسج کیا انہوں نے ہم کو، ہم نے ایک دن میسج نہیں دیکھا، 2 دن میسج نہیں دیکھا، 1 ہفتہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، طارق صاحب نے کئی میسج ہم کو کیا، ہم نے میسج نہیں دیکھا۔ ان کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ سوچیں گے یار دوستی کا دعویٰ ہے اور میرا میسج بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ پر کوئی دوست میسج کرے اور ہم واٹس ایپ کھولیں اور دنیا بھر کے میسج چیک کریں اور اپنے دوست کا میسج چیک نہ کریں تو دوست تو ناراض ہو جائے گا نا۔ قرآن اللہ کا میسج ہے، قرآن اللہ کا میسج ہے، اور وہ میسج ہمیں ملا ہے میرے بھائی، یہ میسج ہمیں ملا ہے، اور یہ اس لیے ملا ہے کہ اس میسج کو ہم پڑھیں اور دنیا کو یہ میسج پڑھ کے سنائیں، مگر ہم خود نہیں پڑھتے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا میرے بھائی، اللہ کے پیارے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ میری قوم قرآن کو نہیں پڑھتی تھی، موبائل پر میں واٹس ایپ کا میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی، موبائل پر میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی، اے اللہ تیرا میسج یہ کبھی کھول کر کے نہیں دیکھتے تھے۔ آدھا گھنٹہ کے لیے صبح دکان کھولنے جاتے ہو، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کرو۔ صبح نوکری پہ جا رہے ہو، جانے کے پہلے 15 منٹ قرآن کی تلاوت کر لو میرے بھائی۔ دن بھر فرصت نہیں ملتی، رات میں آؤ کھانا کھاؤ۔ آج تو موبائل پر بھی قرآن موجود ہے، موبائل پر 10 منٹ کا ٹائم نکالو، تھوڑا سا قرآن پڑھ دو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا، کیا ہے کوئی قرآن سے سبق حاصل کرنے والا؟ تو یہ امت قرآن سے دور ہے، یہ امت نماز سے بھی دور ہے۔ مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، مسجد بن بھی جائے گی انشاءاللہ، مگر آج مسجدوں کا حال کیا ہے؟ جلسے میں آ رہے ہیں 1000 لوگ، فجر تک سب گاؤں میں رہتے بھی ہیں، لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ ملیں گے؟ 20 لوگ، 25 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، مسلمان کا کاروبار نہیں بند ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں بہت کچھ بدل رہا ہے، مگر ایک چیز نہیں بدلی ہے وہاں اب۔ لوگوں کو سعودی عرب کی برائیاں نظر آتی ہیں، برائیاں کہاں نہیں ہیں میرے بھائی؟ دنیا بدل رہی ہے، سعودی عرب بھی بدل رہا ہے، مگر ایک چیز آج بھی سعودی عرب کے اندر ہے۔ آج سے 5 سال پہلے جب مجھے سعودی عرب جانے کا موقع ملا 2017 میں، مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر، تھوڑی دور پر ایک دکان پر میں نقاب خرید رہا تھا، میری اہلیہ نے فون کیا تھا نقاب لینا ہے، نقاب لے رہا تھا میں۔ نقاب میں پسند بھی کر چکا تھا، ریٹ بھی طے ہو چکا تھا۔ مسجد نبوی سے کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آنے لگی۔ دکاندار نے فوراً کہا بھائی صاحب نماز کے بعد آئیے۔ میں نے کہا یار 5 منٹ کا کام ہے، نقاب پسند ہو چکا ہے، پیسہ دیتا ہوں میں، سودا طے ہو چکا ہے، لے لو۔ اس نے کہا نہیں، اذان ہو گئی ہے، اب میں سودا نہیں کر سکتا، اب کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا، اذان ہو چکی ہے، اب آپ جائیے نماز پڑھ کے آئیے، میں ملوں گا آپ کو۔ اللہ کی قسم میرا دل باغ باغ ہو گیا، مجھے لگا کہ اسلام ابھی زندہ ہے، ایمان ابھی زندہ ہے۔ یہی ہونا چاہیے میرے بھائی۔ آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کی دکان، آپ کی بزنس اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں ہے، نماز سے بڑا نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اپنے کاروبار کو بنیاد بنا کے نماز سے دور ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور نماز ان کے کاروبار کو تو بند کر سکتا ہے، لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی۔ آج کا مسلمان نماز سے دور ہے۔ پچھلے سال میرا پروگرام تھا مالدہ میں، کلیا چک میں، اتفاق سے اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ کلیا چک کے مارکیٹ سے گزرنا محال ہو گیا، اتنی بھیڑ تھی اور اتنا جلوس نکل رہا تھا۔ کس کا جلوس نکل رہا تھا بھائی؟ نبی کے عاشقوں کا، نبی کے چاہنے والوں کا۔ بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے ہم محبت رسول کا ڈھڈورا پیٹ رہے تھے۔ جس نبی نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نبی کی محبت کے نام پر آج ہم سڑکوں کو جام کر رہے تھے۔ کتنے مریض بیچارے پھنسے تھے، کتنی ایمبولینس پھنسی تھی، لیکن مسلمان اپنے جشن منانے میں بزی ہے۔ نبی کی محبت میں جلوس منانے اور جشن منانے والے مسلمانوں کو کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ایک چیز تھی نماز۔ وہ نبی نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ،
اے بلال جلدی سے اذان دے دو، محمد کو سکون پہنچا دو، نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچا دو۔ اللہ کے نبی کو نماز کے ذریعے سکون ملا کرتا تھا۔ اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو یہ وصیت کر کے گئے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، او لوگو نماز کا خیال کرنا، نماز کو مت چھوڑنا۔